بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آپ نے تاریخ میں بہت سے اسلامی واقعات سنے ہوں گے، لیکن جب حضرت آمنہ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ سنتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر راتوں میں اٹھ کر رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ یہی تھا۔ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ کر ہی لیا اور اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹی، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے ہیں اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہیں کیسا درد اٹھا تھا کہ وہ مجھے اس بھری جوانی میں کیوں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ وہ منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھیں۔ 10 دنوں کا سفر طے کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ 5-6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ میں قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی جب اپنے نواسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتی نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس آمنہ کا غم دیکھتے تو گھر میں امید لگائے بیٹھی ہے کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو آج تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لیتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ کاش میرے بابا ہوتے تو وہ مجھے بھی اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی روتی جا رہی تھیں اور پھر شام ہوتے ہی اپنی بادی ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینے اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکے کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے ایمن، یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے آئے اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔
3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے بڑی ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، ہر طرف جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے میں ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے پر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھیں کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ایمن اونٹنی کو اونچے ٹیلے پر لے جا کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کری؟ آپ خاموش کیوں ہوں؟ مجھ سے بات کرو، امی مجھ سے بات کرو۔ حضرت ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پر دبا رہی تھیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ آمنہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھتی ہیں اور دل ہی دل میں کہتی ہیں کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتی کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سال کے بچے پر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کو کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ وفات پا چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے بات کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں اس وقت آپ کے سوا کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے اور حضرت ایمن بار بار ہمارے حضور کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا، تمہاری امی اب ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے؟ ناظرین، وہ کیا خوفناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت ایمن تھی، جو کہ گھر کی نوکرانی تھی۔ گھر کی نوکرانی سے بھلا کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ یا نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا کر کچھ دلاسا دے دیتے، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتے اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سہارا بنتے۔
لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس بچے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اس کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں۔ اس کی انگلی کے اشارے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جسے میں نے سارے جہان کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ آج ساری دنیا والو، ذرا ابوا کے مقام پر آ کر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ایمن نے کس طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، خالہ جان، میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ایمن نے اسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں جان، آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر چلیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، مجھے اپنی امی کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ ایمن فرماتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پودے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگایا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کر پڑا ہے۔ ناظرین، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے 50 سے زائد سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا لو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر تھی۔ قبر پر پہنچ کر آپ اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ کئی گھنٹوں بعد قبر سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کو جواب دیتا، جی امی جان۔ ماں کی وفات کے بعد دادا حضرت عبد المطلب نے پوتے کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔